ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر FM 107 ہے. اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ البانیہ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا. قطر نے کہا ہے کہ کووڈ-19 وبا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آپسی تعاون اور شراکت انتہائی اہم ہے. اور ایران نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایٹمی سائنسدان فخری زادہ کو خطے میں انارکی پھیلانے کے لیے قتل کیا ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ البانیہ کے صدر جناب التر میتا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے البانوی صدر کو تہنیتی تار روانہ کیا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے البانیہ کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ جناب ایدی راما کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا. ریاست قطر نے کووڈ-19 کے اثرات کو کم کرنے کے لیے باہمی تعاون اور شراکت کی اہمیت پر زور دیا ہے. وزارت تجارت و صنعت کے سیکریٹری جناب سلطان بن راشد الخاطر نے چھٹی روم کانفرنس مڈ 2020 میں حصہ لیتے ہوئے قطر کی ان کوششوں کا جائزہ پیش کیا جو اس نے کووڈ-19 کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کی ہیں. وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج ملک میں کورونا وائرس کے 227 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید 281 کنفرمڈ پیشنٹس شفایاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس وبا سے ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,35,651 ہو گئی ہے. ان اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ قطر میں سرکاری اور عوامی مشترکہ کوششوں کی وجہ سے کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے میں نمایاں کامیابی ملی ہے. سرکاری اداروں نے 34 افراد کو پروسیکیوشن کو ریفر کر دیا ہے جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک نہیں لگایا ہوا تھا جہاں لگانا ضروری ہے. اسی طرح 15 افراد کو گاڑی میں ڈرائیور سمیت 4 سواریوں کی متعینہ تعداد کی خلاف ورزی کرنے پر پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. واضح رہے کہ فیملیز کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. ریاست قطر نے دہشت گردی اور تشدد کے خلاف اس کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسباب و محرکات یعنی ریزنز اینڈ موٹیوز سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد کو مسترد کرتی ہے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں جمہوریہ صومالیہ کے دارالحکومت مقادیشو میں واقع ایک ریسٹورنٹ میں کیے گئے دھماکے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے. اس دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. ایران کے صدر جناب حسن روحانی نے الزام لگایا ہے کہ ایران کے مشہور ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو اسرائیل نے قتل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کارروائی سے دشمنوں کی مایوسی اور ان کی شدید نفرت ظاہر ہوتی ہے. ایرانی صدر نے مزید کہا کہ اس واقعے سے ایران کی کامیابیوں کی رفتار سست نہیں ہوگی. یاد رہے کہ ایرانی سائنسدان کے قتل کا یہ واقعہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے منصب صدارت کو سنبھالنے سے محض 2 ماہ سے بھی کم عرصے پہلے سامنے آیا ہے. جو بائیڈن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سفارتی ذرائع اپنائیں گے. ایسے وقت میں قتل کے اس واقعے سے خطے میں کشیدگی کا خدشہ ہے.
یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے چین اور روس کی 4 کمپنیوں پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان کمپنیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ترقی دینے میں مدد کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان کمپنیوں نے ایران کو ایٹمی میزائل کے پروگرام کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹس فراہم کیے تھے۔ بیان کے مطابق یہ پابندیاں 2 سال کے لیے لاگو رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن ٹیم کی جانب سے وسکنسن ریاست میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل ہو چکی ہے اور نومنتخب صدر جو بائیڈن کے حق میں ووٹوں کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے۔ ادھر پینسلوانیا ریاست میں فیڈرل کورٹ میں ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے کہ ریاست میں جو بائیڈن کو فاتح قرار دینے کے اعلان کو روک دیا جائے۔ صدارتی الیکشن کے رزلٹ کو تبدیل کرنے کی ٹرمپ کی کوششوں کو یہ ایک بڑا دھچکا ہے۔ اور ایتھوپیا کی ریاست ٹیگرائی کے دارالحکومت پر شدید گولہ باری کی اطلاعات ہیں۔ مقامی حکومت اور امدادی تنظیموں کے ذرائع نے اس گولہ باری کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی دارالحکومت تقریباً 5 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے اور مرکزی حکومت نے ریاست میں حکمراں پارٹی کے لیڈران کو پکڑنے کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کیا ہے۔ دریاسنا ایتھوپیا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ٹیگرائی ریاست پر کنٹرول کا لمحہ قریب آ گیا ہے۔ اس سے قبل افریقی ثالث وزیر اعظم آبی احمد کو مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے رضامند کرنے پر ناکام ہو گئے ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ البانیہ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر نے کہا ہے کہ کووڈ-19 وبا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آپسی تعاون اور شراکت انتہائی اہم ہے۔ اور ایران نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایٹمی سائنسدان فخری زادہ کو خطے میں انارکی پھیلانے کے لیے قتل کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جاسم الحداد نے۔